السلام علیکم جماعت خامسہ ہدایہ شریف یہاں تک ہو گیا تھا ہول اصابت حد الوجہی. حد فرض کے معنی میں آتا ہے، اس سے پہلے بتائی تھی نا، یعنی حد الوجہی چہرے کی فرضیت، یعنی چہرہ فرض ہے تو چہرے کی حدود کیا ہیں، یعنی کہاں تک فرض ہے. ٹھیک ہے نا. دو نام حد الوجہی چہرے کے حد، یعنی چہرہ کہاں تک دھونا فرض ہے. من قصاص الشعر بتا رہے ہیں. قصاص الشعر، شعر مانا بال، بال کی جڑ سے. تو بال کی جڑ کہاں سے ہوتی ہے؟ پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال شروع ہوتا ہے. تو بال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پیشانی سے. ٹھیک ہے نا. تو چہرے کی حد کیا ہے؟ من قصاص الشعر ہے، یعنی بال جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے کہاں تک؟ الی اسفل الذقن. اسفل مانا نیچے، ذقن مانا تھوڑی، تھوڑی کے نیچے تک، یعنی تھوڑی تک نہیں، تھوڑی کو بھی داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حد الوجہی ہے، یعنی چہرے کی حد ہے، یعنی چہرہ کہاں تک فرض ہے دھونا وہ بتا رہے ہیں. وَإِلَى شَحْمَةِ الْأُذُنَيْنِ. ٹھیک ہے نا. إِلَى شَحْمَةِ الْأُذُنَيْنِ، دونوں کانوں کے درمیان، دونوں کانوں کے درمیان. ٹھیک ہے، یعنی ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان کی رو تک. تو یہاں پر حدود بتا دیے چہرے کے فرائض پر عضو میں، کہ بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک. ٹھیک ہے نا. تو ترجمہ یاد ہو گیا. حد الوجہی چہرہ کہاں تک دھونا فرض ہے. من قصاص الشعر بال کے جڑ سے، یعنی جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے. الی اسفل الذقن، ذقن مانے تھوڑی، اسفل مانے نیچے، تھوڑی کے نیچے تک، یعنی تھوڑی تک نہیں، تھوڑی کے نیچے تک. ٹھیک ہے نا. مثلا اگر کسی نے تھوڑی لے لیا اور داخل نہیں کیا تو مثلا یہ ہے کہ غائب مغیّہ کے تحت داخل ہوتی ہیں، لہذا تھوڑی کو بھی شامل کرنا چاہیے. الی شحمۃ الاذنین، ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک. ٹھیک ہے نا. یہ چہرے کے حدود فرض وضو کی فرضیت میں. دو لأن المواجہۃ تقع بهذه الجملہ، یہ مواجہت ہے. مواجہت کسے کہتے ہیں؟ روبرو. ٹھیک ہے نا. یہ روبرو ہے، یعنی اب بیان کرتے ہیں یہ جملہ، اس جملے سے واقع ہوتا ہے مواجہت، یعنی ان جملوں سے کہاں واقع ہوتا ہے؟ مواجہت، یعنی پیشانی سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کے دوسرے کان کی لو تک. یہ کیا ہے؟ مواجہت ہے، یعنی روبرو. انسان کسی کے روبرو ہوگا تو یہ پورا جاتا ہے نا. تو مثلا تو کہتے ہیں مواجہت، مواجہت یعنی روبرو. اس جملے سے واقع ہوتا ہے مواجہت، یعنی روبرو. کس جملے سے؟ یہ. ٹھیک ہے نا. وہ مشتق منہا، اور مواجہت یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ مواجہت سے ماخوذ ہے، یہ مواجہت سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے نا. بات یہاں سے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ اوپر سے سبق پڑھ دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف دھو لو اپنے تم چہرے کو. تو اب یہاں پر فغسلو ہے، یعنی جو چیز فرائض وضو میں دھونا ہے وہ دھویا جائے گا، اور جو مسح ہے وہ مسح. اور اگر ہم دھونے کی جگہ پہ ہاتھ پھیر لیے، مسح کر لیے تو ہمارا نہیں ہوگا ہمارے نزدیک، اور اگر مسح کے طور پر ہم دھو لیے تو بھی نہیں ہوگا. یعنی فغسلو کا زیادہ خیال کریں گے، جیسے بلّہ یا بلو آیا ہے شریف وقایہ وغیرہ میں اختلاف سلسلہ معلوائی اور یوسف کا، تو اس بات کا دھیان دیں. ٹھیک ہے نا. آخر آیت تک میں نے لکھا دیا. ففرض طہارتی، طہارت تو فتح کے ساتھ پس فرض ہے. تعقیب کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پس، یعنی مضبوط کر دیا کہ پس فرض ہے وضو میں غسل الاعضاء، یعنی دھونا ثلاثہ، یعنی دھونا وضو میں 3 اعضاء کا یہ فرض ہے. ومسح الراس، اور ایک مسح کرنا سر کا یہ فرض ہے. بحاظ النص، یہ حوالہ نص سے ہو گیا، یعنی قرآن مقدس سے جیسے اوپر ہے. اور کہتے ہیں والغسل هو الاصالۃ، اور غسل یعنی دھونا کسے کہتے ہیں؟ ہوا الاصالۃ، یعنی وہ بہے. والمسح هو الاصابۃ، اور مسح کسے؟ مسح کی طرف یہ کہ ہوا اصابۃ، وہ پہنچے، یہ بہے وہ پہنچے، یہ غسل ہے. اب غسل کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ مسح ہو جائے گا، مسح کی جگہ غسل ہو جائے گا تو بھی وضو میں وضو پھر نہیں ہوگا. ہوا الاصابۃ یعنی وہ پہنچے. وحد الوجہی، اور چہرے کی حد، یعنی وضو میں چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا فرض ہے، یہ مطلب ہوا. یا تو من قصاص الشعر بال کے جمنے کی جگہ سے، الی اسفل الذقن تھوڑی کے نیچے تک، ولی شحمۃ الاذنین، اور دونوں ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک. لأن المواجہۃ، یہ مواجہت ہے کس کی؟ اس جملے سے. اب یہاں پر کیا کہ اس جملے سے مواجہت واقع ہوتی ہے، اس جملے سے. ٹھیک ہے نا. اور یہ مشتقفیہ، اور یہ یعنی ماخوذ ہے. کس سے بیان کرتے ہیں کہ یہ کس سے ماخوذ ہیں؟
معاجحت سے، معاجحت سے یہ ماخوذ ہے.